الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے. محرم کے ایام ہیں. میرے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان ایام میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو اپنے آقا حسن امام حسین علیہ السلام اور اس خاندان کے دیگر افراد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. بنیادی طور پر کسی کی بھی کوئی پہچان کرنی ہو تو پہچان کرنے کے لیے دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں. ایک نسب ہوتا ہے، نسب کے ساتھ انسان پہچان کرتا ہے، نسب کے ساتھ انسان پہچانا جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کی اولاد ہے. اور ایک حسب ہوتا ہے. نسب اور حسب دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. نسب کہا جاتا ہے خاندانی فضیلت کو اور حسب کہا جاتا ہے ذاتی فضیلت کو، ذاتی خصوصیات کو. جس کے اندر جتنی ذاتی خصوصیات ہوں گی وہ اس کا حسب ہے، اور جو خاندانی صفات کا حامل ہوگا وہ اس کا نسب ہے. البتہ یہ بھی ضروری نہیں ہے جس کا نسب بہت اچھا ہو اس کا حسب بھی اچھا ہو، یہ لازمی نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کا حسب اچھا ہو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا حسب اچھا ہو اس کا نسب بھی اتنا ہی عالی ہو، یہ لازمی نہیں ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، قابیل نبی کا بیٹا ہے، لیکن نسب میں تو وہ نبی زادہ ہے، حسب میں وہ نبی کے بیٹے کا قاتل بھی ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے نسب کو تو نوح کا بیٹا، نسب اس کا دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. اور اس کا حسب دیکھا جائے، اگرچہ نوح کہہ رہے تھے کہ جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، رب ھذا ابنی من اہلی، پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان کا حصہ ہے. تو آواز قدرت آئی، نہیں نوح انہ عمل غیر صالح، اس کا حسب اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، لہذا تیرا بیٹا ہونا اسے موت سے نہیں بچا سکتا. تو پتہ چلا کہ حسب نسب اگر عالی بھی ہے، نبی کے بیٹے سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اگر حسب اچھا نہیں ہے تو پھر موت جہنم میں جانے کا خیال جو ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا، جہنم ہی اس کا مقدر بنے گی. ایک مثال میں دوسری طرف سے بھی دے دوں. جناب بلال نسب کے حوالے سے نہیں پتہ، ایک حبشی کی اولاد ہیں، کوئی بہت بڑا خاندان نہیں ہے، لیکن حسب اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، گلدستہ آذان پر جب تک بلال نہیں جاتے سورج طلوع نہیں کرتا. تو یہ نسب اور حسب ایک جیسے نہیں ہیں. سیم اسی طرح جناب سلمان فارسی نسب کے حوالے سے ایک آتش پرست کی اولاد ہیں، ان کے بابا مجوسی تھے، لیکن حسب اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے
کہ اہل بیت اسے کہہ رہی ہیں منا اہل البیت، تو ہم اہل بیت کا حصہ ہے۔ تو بہرحال حسب اور نسب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ نسب جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نسب کو کہا جاتا ہے طولانی، طول میں ہوتا ہے، لمبائی میں ہوتا ہے۔ ایک نسب کو کہا جاتا ہے نسب عرضی، عرض میں نسب ہوتا ہے۔ نسب طولانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک طولانی فوقانی، اوپر کی طرف میرے آقا حسین، ان کے بابا علی، ان کے بابا ابو طالب، ان کے بابا آدم تک چلے جائیں، یہ نسب طولانی فوقانی ہے۔ اور ایک نسب طولانی تحتانی ہوتا ہے، مولا ہیں، مولا کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے امام زمانہ تک چلے جائیں۔ تو نسب طولانی بھی ہوتا ہے، نسب طولانی فوقانی اور تحتانی بھی ہوتا ہے۔ تو دو طرح کا نسب ہے، اوپر چلے جائیں تو بھی نسب طولانی فوقانی، نیچے آ جائیں تو بھی۔ ایک نسب عرضی ہوتا ہے، نسب عرضی میں بہن شامل ہو جاتی ہے، بھائی شامل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا حسین کا جو نسب ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، علی سے لے کر آدم تک کوئی صلب ایسا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جناب سیدہ سے لے کر حوا تک کوئی رحم ایسا نہیں ہے کہ جو پاک نہ ہو۔ لم تنجس کل جاہلیت و بے انجاسہا، یہ اتنے پاک ہیں کہ اللہ نے انہیں پاک صلبوں میں رکھا ہے اور انہیں پاک رحموں میں رکھا ہے، اور پاک صلبوں اور رحموں سے نکال کر پھر ان کو جو ہے یہ عظمت عطا کی ہے۔ تو اتنا عظیم نسب ہے میرے مولا کا۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں علامہ کاشف الغطاء، انہوں نے کہا ہے کہ حسین سلطان نسب ہے، نسب کا سلطان ہے، حسین سے بڑھ کر کسی کا بھی نسب نہیں ہے اس خاندان میں۔ کیوں؟ چونکہ اگر ان کے نانا کو دیکھا جائے تو سید الانبیاء ہیں، ان کے دادا کو دیکھا جائے حضرت ابو طالب کو تو سید العرب ہیں، ان کے بابا کو دیکھا جائے تو سید الاولیاء ہے، ان کی والدہ محترمہ کو دیکھا جائے تو سیدہ نساء العالمین ہیں، اور اگر عرضی میں آ جائیں تو ان کی بہن کو دیکھا جائے تو سیدہ صابرہ ہے، سیدۃ الصبر ہے، اور اگر ان کے بیٹے کو دیکھا جائے تو سید الساجدین ہے۔ تو تمام القاب جتنے بھی نسب کی قسمیں ہو سکتی تھیں، طولانی ہے، تحتانی ہے، فوقانی ہے، عرضی ہے، سب میں اگر کوئی سردار ہے لقب کے نسب کے حوالے سے تو وہ میرے آقا حسین ہے۔ حتیٰ میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں، حسین اس نسب کے حوالے سے تو مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے، تیرا نانا میں محمد ہوں، میرا نانا تجھ جیسا نہیں تھا، تیرا بابا علی ہے، سید الاولیاء ہے، میرا بابا علی جیسا نہیں تھا، تیری ماں سیدہ نساء العالمین ہے، میری والدہ سیدہ نساء العالمین کا درجہ نہیں رکھتی تھی۔ تو اتنا بڑا خاندان، اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا رتبہ، تو اس طرح کی شخصیت جو اتنے بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نسب کا سلطان ہے، نسب کا سردار ہے، تو یہ تو ہو گیا میرے مولا کا نسب۔ میرے مولا کا حسب کیا ہے؟ حسب میں نے عرض کیا ہے ذاتی خصوصیات، ذاتی کوالٹیز۔ امیر المؤمنین نے کامیابی کا کوئی زینہ چھوڑا ہی نہیں ہے، یا میں اور سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، ایک عام گھر ہو، عام گھر کا شخص اگر میٹرک تک پڑھ جائے، جس گھر میں کوئی تعلیم نہیں تھی، اسے کہا جاتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا چراغ ہو اور چھوٹی سی جگہ پر وہ جل رہا ہو تاریکی میں، تو وہ اپنی بہترین روشنی دیتا ہے۔ حسین جس گھر میں آئے، بابا جو ہے وہ مدینۃ العلم کا دروازہ ہے۔ حسین اس گھر میں آئے کہ جس میں
ہر قسم کی جو ہے وہ کامیابی ہے، یعنی کوئی زینہ ایسا نہیں ہے۔ علی سید الاولیاء بھی ہیں، علی جو ہے وہ امام المتقین بھی ہیں، علی جو ہے امام الموحدین بھی ہیں۔ تو میرے آقا حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ایسا کریں، کیا ایسا کام کریں کہ سب کہیں کہ نہیں حسین کا کردار جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ حسین کا کردار ہمیں نظر آئے گا کربلا کے اندر۔ کربلا میں حسین نے ایسا کر دیا، ایسا کیا کہ مدینے سے بابا نانا آ گئے، نجف سے بابا آ گئے، بقی سے ماں آ گئی، کہنے لگی قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، حسین نماز پڑھی ہے تو تم نے پڑھی ہے، زکوٰۃ دی ہے تو تو نے دی ہے۔ تو یہ میرے آقا حسین کی عظمت اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ ایسا خاندان کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا، اتنا بڑا مقابل کا خاندان کوئی بھی نہیں آیا۔ ایک دو مل کر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو میرے آقا کی جو باقی جو خصوصیات میرے آقا کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کریں تو تقریباً بعض اکثر علماء جو ہماری رائے ہے 4 شعبان 3 شعبان 4 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ 3 شعبان 4 ہجری کو اور سرور کائنات کا انتقال 10 ہجری میں ہو رہا ہے۔ تقریباً 6 سال بنتے ہیں کہ 6 سال کا پیریڈ میرے مولا نے اپنے بابا کے ساتھ گزارا، نانا کے ساتھ گزارا۔ 6 سال میں اتنے زیادہ واقعات، اتنی زیادہ تعارف کی چیزیں میرے آقا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس انداز میں ان کا تعارف ہو رہا ہے۔ جس دن ان کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے وقت آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تبریک پیش کرنے کے لیے، اور میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے 70 زبانوں میں امیر المؤمنین نے فرشتوں کی اور جو مختلف لوگ آئے ہوئے تھے ان کی تبریک قبول کی۔ 70 زبانوں میں تبریک قبول کی۔ جناب سلیمان فارسی کہنے لگے کہ یا علی یہ کیسے ہے کہ آپ عبرانی آ رہا ہے تو عبرانی میں بول رہے ہیں، فارسی آ رہا ہے تو فارسی میں بول رہے ہیں، عرب تو آپ ہیں ہی صحیح، اور اتنی زبانیں 70 زبانوں میں آپ تبریک فرما رہے ہیں کہ میں نے دی ہے، تو یہ آپ کیسے بول لیتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین مسکرائے، کہا یہ کنکر مجھے دے دیں۔ وہ کنکر اٹھا کے دیا، امیر المؤمنین نے اسے دہن میں رکھا، کہا سلیمان اس کو اپنے دہن میں رکھ لو۔ جب سلیمان نے دہن میں رکھا، روایات کہتی ہیں فوراً فر سلیمان، عبرانی آیا تھا، عبرانی کے سامنے عبرانی بولنے لگ گئے۔ تو یہ خاندان بڑا عظیم، بڑی عظمتوں کا مالک خاندان، جس کی تبریک کے لیے فرشتے آئیں، جس کی تبریک کے لیے فرشتوں کی بخشش ہو۔ پہلے دن اللہم اغفر، فرطاس والا واقعہ جناب قمی نے لکھا ہے اس کو اپنی کتاب آخر المقال میں، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے۔ تو میرے آقا کی پہلے دن سے ہی اس دنیا میں تشریف لاتے ہی ان کی عظمت جو ہے وہ تمام لوگوں پر اجاگر تھی، بالکل واضح تھی۔ میرے مولا کی زندگی کو اگر سرور کائنات کی زندگی کے دوران تقسیم کیا جائے تو سرور کائنات نے ان کا جو تعارف کروایا ہے وہ تعارف گھر میں بیٹھ کے نہیں کروایا۔ گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی جس کا ہماری گفتگو بھی ہو رہی ہے، وہ تو گھر کے اندر تھی۔ بہت ساری چیزیں، مثلا مباہلہ ہوا تو آقا حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھا کے ساتھ لے جا رہے ہیں، تو وہ بھی پبلک دیکھ رہی ہے کہ ان سے عظیم کوئی شخصیت نہیں ہے۔ مباہلے کے بعد بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ عادی زندگی کے ساتھ ہے، پبلک کے ساتھ ہے۔ میں بھی ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے تھے تو میرے مولا جو ہے یعلی عامری نے روایت کی ہے، کسی جگہ پہ دعوت پہ تشریف لے جا رہے تھے سرور کائنات، تو دیکھا آقا حسین جو ہے وہ باہر بچوں کے ساتھ، حبیب ابن مظاہر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، چھوٹے جو بچے تھے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو سرور کائنات نبی ہیں، ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ارادہ خداوندی کے بغیر ہو۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ،
وہ تو بولتے ہی وحی کے بغیر نہیں ہیں، کوئی فعل انجام نہیں دیتے، کوئی کام ایسا نہیں کرتے، لیکن روایت بتاتی ہے کہ جب میرے آقا حسین کو پکڑنے کے لیے گئے، لینے کے لیے گئے، لباس میں ہیں، ابا کبا میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، تو آقا حسین کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے پیچھے آہستہ آہستہ بھاگتے ہیں، اور وہ نقشہ بھی بناتے ہیں آہستہ آہستہ بھاگنے کا۔ تو یہ جو سیرت تھی یہ حیران کن تھی۔ میں اس لباس میں ہوں، میرے ساتھ چھوٹا بچہ اگر کوئی آ جائے تو میں آپ لوگوں کو اشارہ کروں گا جس کو پکڑ لیں، اس کو دیکھ لیں، اس لباس کو میں کہوں گا جس کا تو ایک تقدس ہے اور اس کا ایک یہ خیال ہے، میں نہیں بھاگوں گا، لیکن مولا بھاگتے ہیں۔ میرے آقا حسین مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، تو روایت کہتی ہے وہ یضاحک الحسین، حسین کو ہنسانے کے لیے پھر حضرت اور آہستہ ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ درمیان میں کوئی صحابی آئے، پکڑنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم حسین کو لے آتے ہیں، کہا نہیں 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 نہیں، میرا حسین کتنا ہنس رہا ہے، کتنا مسکرا رہا ہے، کتنا خوش ہو رہا ہے۔ روایت میں نے دیکھا ہے مرتن، دوبارہ مرتن، پھر مرتن، 4 دفعہ حسین کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پھر جب حسین کو اٹھا لیا تو صرف اٹھایا نہیں ہے، اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی۔ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، منظر سب کے سامنے ہے۔ قبل یداہ، حسین کے ہاتھ چوم رہے ہیں، حسین کا چہرہ چوم رہے ہیں، حسین کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو باہر تعارف کروا رہے ہیں میرے آقا حسین کا، یہ تعارف ایسا ہے کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں ان کی عظمت سے آگاہ ہو جاؤ، حسین کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ بلکہ خود میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ نے آپ پر چونکہ نعمتیں نازل کی ہیں لہذا آپ اللہ سے محبت اس لیے کرو چونکہ وہ آپ کو انعام دیتا ہے، اور میں محمد سے اگر محبت کرنی ہے تو حب اہل بیتی محبتی، میری اہل بیت سے اگر پیار کرو گے تو سمجھنا میں محمد سے آپ محبت کر رہے ہیں۔ یعنی اپنی محبت کا راستہ حسین کی طرف موڑ دیا، اپنی محبت کا راستہ اہل بیت کی طرف موڑ دیا کہ یہ اہل بیت ہیں، ان کی محبت ہی میری محبت ہے، ان کی محبت کے بغیر جو ہے وہ کوئی اس طرح کے بے انتہا واقعات، بہت زیادہ آپ نے واقعات سنے۔ مثلا خلیفہ دوم کے متعلق روایت میں ہے کہ دیکھا میرے آقا نے امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے کندھوں پر، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سرور کائنات کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، اور پھر بار بار کہہ رہے ہیں بابا یہ جو دوسروں کی سواریاں ہوتی ہیں ان کی تو آوازیں ہوتی ہیں، ان کی آوازیں ہوتی ہیں، تو میرے مولا اونٹ کی آواز نکالتے ہیں، میرے مولا جو ہے وہ حسین کی خوشی کے لیے وہ آواز نکالتے ہیں۔ تو یہ تشریف لائے خلیفہ دوم، یہ کہنے لگے کہ واہ حسین واہ نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے تیری، کہ سرور کائنات جیسی عظیم ہستی جو ہے وہ تیری سواری بنی ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا نہیں اس طرح نہ کہو بلکہ کہو نعم الراکب، کتنا بہترین سوار ہے جو میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تعارف باہر کروا رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھ کے یہ تعارف نہیں کروا رہے۔ اس تعارف کو یہ جو کام کر رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے بھی کس طریقے سے ان شہزادوں کے ساتھ یہ سرور کائنات کا کردار ہے، رویہ ہے، کس عنوان سے ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ایک دفعہ خطبہ تشریف دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ تھا بعض روایات کہتی ہیں، یا ویسے خطبہ وہ دے رہے تھے تو دور سے میرے آقا حسین تشریف لائے، دور سے، تو ابا چھوٹی سی پہنی ہوئی تھی تو ان میں پاؤں الجھا۔ میں حیران ہوں کہ سرور کائنات حسین کے گرنے سے پہلے خطبہ چھوڑ کے فوراً چلے گئے، فوراً جا کے حسین کو اٹھایا، حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، سینے سے لگا کے پھر دوبارہ آئے اپنے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے، اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ھذا حسین اعرفوہ، اے لوگو اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اس کی شناخت کر لو، اس کا چہرہ دیکھ لو،
میرا کردار دیکھ لو کہ میں نے حسین کو گرنے نہیں دیا، حسین کے گرنے سے پہلے میں چلا گیا اور میں نے حسین کو اٹھایا ہے۔ ھذا حسین اعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، صرف پہچانو نہیں، وفضلوہ، حسین سے بڑھ کر کسی کو نہ سمجھنا، حسین کو فضیلت دو، حسین کو۔ اور تیسرا جملہ فرمایا وَنَصَرُوهُ، یہ میرا بیٹا جو حسین ہے نا، 6 سال میرے ساتھ اس نے رہنا ہے، اس کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ انس بن وائل جب میں پہنچا نا میدان میں، مولا سے اجازت لینے کے لیے آیا، انس بن وائل اتنا بوڑھا تھا کہ اس نے ایک رومال اپنے اوپر باندھا ہوا تھا کہ آبرو نیچے نہ گر جائیں، آبرو نیچے نہ گر جائیں۔ تو میرے مولا نے کہا انس تم جو ہے مہربانی کرو، اتنے ضعیف ہو، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، آبرو گرے ہوئے ہیں، میں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ میدان کربلا سے۔ رونے لگ گئے، اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئے۔ کہا مولا مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب آپ گر رہے تھے اور آپ کے بابا نے آپ کو اٹھایا تھا، تو ادھر کہا تھا لوگوں جس دن کربلا آئے گی نا، کوئی آدمی اس کربلا کو پائے تو وہ میرے حسین کی نصرت ضرور کرے۔ تو آقا میں تو اس دن کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے یہاں تک آیا کہ آپ مصیبت میں مشکل میں آئیں تو میں آپ کی نصرت کروں۔ یہ تھے حسین کہ جن کا تعارف کروا رہے ہیں۔ پھر فرمایا حسین الحسین فی الجنہ، حسین جنت میں ہے، جدہ، ان کے جو جد ہیں حضرت ابو طالب، جدہ افضل من جد یوسف بن یعقوب، حضرت یوسف بن یعقوب کے جو جد تھے ان سے بھی ان کا جد افضل ہے، ان کی جدہ جنت میں ہے، ان کے جد جنت میں ہیں، ان کے چاچے جو ہیں چاچو وہ سارے جنت میں ہیں، ان کی جو ہے ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، ولدہ فی الجنہ، انا میں جو ہوں حسین کا جد، میں جنت میں، حسین کی نانی جنت میں۔ تو جنت تو انہی کا گھر ہے، جنت تو ان کا مقام ہے۔ لوگوں ذہن میں رکھنا، اسمی رحمت للعالمین، میرا نام رحمت للعالمین ہے فی القرآن۔ والحسن والحسین طفلی، حسن و حسین تو میرے 2 ٹکڑے ہیں، یہ میرے 2 حصے ہیں۔ یہ جو حسن ہے، ان الحسن نصف الحسن، آدھا میرا حصہ حسن ہے، آدھا میرا حصہ حسین ہے۔ اما الحسن فلہ الحلم، میرا حلم حسن کے پاس چلا گیا۔ واما الحسین فلہ جرأتی، میری جرأت اور سرداری جو ہے وہ میرے بیٹے حسین کے پاس چلی گئی۔ تو میرے مولا نے کوئی موقع ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں ان کا تعارف نہ کروایا ہو، اور تعارف بھی بہترین انداز میں۔ کبھی کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، کبھی جو ہے وہ جھولا جھلانے کے لیے ان کو جھلاتے ہیں۔ ایک روایت میں میں نے دیکھا ہے کہ رات کو چلے جاتے تھے جناب سیدہ کے گھر، جو ہی جاتے دونوں بیٹے حسن و حسین ماں سے اٹھ کر ایک نانا کے اس شانے پہ سو جاتا، چارپائی کے اوپر ایک نانا کے اس شانے پہ سو جاتا، ان کو دیکھتے رہتے۔ ایک دفعہ حسین نے اٹھ کے پانی یا دودھ مانگا تو جناب سیدہ اٹھنے لگیں، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، آپ بیٹھ جائیں، آج یہ میرے ساتھ سو رہے ہیں، آج ان کو دودھ بھی میں دوں گا، آج ان کو پانی بھی میں پلاؤں گا۔ اٹھے ان کے لیے پانی لے کے آئے، ان کو پانی پلایا۔ ان کا تعارف ہر جگہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ یہ تو تھا کہ میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف میرے مولا نے گھر کے اندر بھی کروایا، باہر بھی کروایا۔ فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا جھولا جھلانا، فرشتوں کا جو ہے میرے آقا حسین کے لیے جنت سے میوے لے کے آتے تھے جناب جبرائیل داہیہ قلبی کی شکل میں۔ تو جنت سے جب میوے لے کے آئے تو اس وقت میرے مولا حسین کو آ کے جنت کے میوے دیتے تھے۔ ان کا لباس جنتی، ان کی جو ہے وہ تمام امور جو ہے ان کا وہ خیال کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ تو میرا دوست، میرا بزرگ، یہ اتنی عظیم ہستیاں کہ جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا پھرنا، جن کی تربیت
زبان چسا کے تربیت کر رہے ہیں، کبھی جو ہے کندھوں پہ بٹھا کے تربیت کر رہے ہیں، کبھی باہر لے کے جا رہے ہیں، ہر طرح کا تعارف۔ ایک شکاری آیا، کوئی ہرنی کا بچہ لے کے آیا، تو اس وقت میرے آقا کے پاس میرے آقا کھڑے تھے، امام حسن مجتبیٰ، تو وہ ہرنی آ کے سرور کائنات کو بچہ پیش کیا۔ جو ہی بچہ آقا حسن کو دیا تو آقا حسن اس ہرنی کے بچے کو لے کے گھر کی طرف گئے، تو میرے مولا حسین نے اس کو دیکھا، تو جب ہرنی کا بچہ دیکھا تو کہا میں نے بھی اس طرح کا ایک بچہ لینا ہے۔ شکاری تو ایک بچہ لایا تھا، کہا میں بھی اس طرح کا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ میرے پاس بھی ہو، تو نانا کے پاس آ گئے۔ روایت کہتی ہے ابھی حسین روئے نہیں تھے، مانگ رہے تھے۔ حسن بار بار کہتے تھے یہ لے لیں، کہا نہیں یہ آپ کا ہے، میں نے اور لینا ہے، اسی طریقے کا بچہ لینا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ غبار پھٹتا ہے، ہرنی اپنے ایک اور بچے کو لے کے آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ فوراً حضور کی خدمت میں پہنچو، حسین کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے اپنا بچہ جا کے دے دو۔ وہ جا کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ایک تو شکاری شکار کر کے لے آیا تھا، اب آواز آئی تو میں نے یہ بچہ آپ کو آ کے دے دیا۔ تو اتنی محبت، اتنا پیار کہ جانوروں کو بھی پہچان ہے کہ حسین کو ہم نے نہیں رونے دینا، حسین کا ہم نے گریہ نہیں ہونے دینا ہے۔ لیکن نہیں پہچانا ہے تو مسلمانوں نے نہیں پہچانا ہے، نہیں جانا ہے تو مسلمانوں نے نہیں جانا ہے۔ اسی وجہ سے حسین جب کربلا میں آئے ہیں تو کسی نے ان کو اس طریقے سے نہیں پہچانا، تعارف بھی کرواتے رہے، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ میرے دروازے کے اوپر میرے نانا آ کے رک جاتے تھے اور کہتے تھے، بعض روایات میں ہر روز 2 مرتبہ، بعض روایات میں کئی مرتبہ آ کے کہتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ حل تأذن لی، کیا اجازت ہے میں گھر میں آ جاؤں؟ تو بی بی رو کے کہتی بابا یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، کبھی باپ بھی بیٹیوں سے اجازت لیتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ہر روز جاتے، تو یہ سیرت تمام لوگ دیکھ رہے تھے، جتنے بھی وہاں موجود تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، ایک حدیث ہم نے کثرت کے ساتھ سنی ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال بالکل ایسی ہے جیسی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی مثال ہے۔ من راکبہا، جو اس کشتی کا سوار ہو گیا، نجا، وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا فغرق وہوا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا۔ تو یہ جو اتنی مشہور حدیث ہے اور تقریباً ہم ہر مومن کے ذہن میں موجود ہے، اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، تو مولا کہنا کیا چاہتے ہیں، مولا بتانا کیا چاہتے ہیں کہ جو اس کا سوار وہ کامیاب، جو اس کا سوار نہیں ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو یہ سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی کشتی کھڑی تو نہیں ہے، اگر مسجد کوفہ میں جہاں جناب نوح نے تیار کی تھی اپنی کشتی، تو وہاں کشتی موجود تھی، تو کشتی کھڑی ہوتی تو ہم سارے مومن بھاگ کے جاتے اور کہتے جس طرح ہم زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں معصومین کی، تو ہم ہر صورت میں جا کے ایک دفعہ اپنے آپ کو کشتی میں بھی بٹھا کے آ جائیں، چونکہ سرور کائنات نے فرمایا ہے من رکبہا، جو اس کا سوار ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے سوار نہیں ہوتا ہے وہ غرق ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو کم از کم ہم جو ہے وہ سوار بن جائیں۔ تو یہ سوار سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے کہ میں کشتی کا سوار بنوں؟ تو تب بالکل آسان، بالکل آسان، عمل میرا ایسا ہو جیسا اہل بیت کا عمل ہے، تو میں کشتی کا سوار ہوں۔
اگر میرا عمل ویسا نہیں ہے جو اہل بیت کا نہیں ہے تو پھر میں کشتی کا سوار نہیں. کشتی کے سوار بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنا عمل بالکل ویسا کروں جس طرح کشتی کے والوں کا عمل ہے، پھر تو میرا ہو جائے گا. وہ نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھوں، وہ روزہ رکھتے ہیں میں بھی روزہ رکھوں، وہ حج کرتے ہیں میں حج کروں، وہ باقی چیزیں کرتے ہیں میں اسی طرح کروں. لیکن ہم نے کشتی کا سوار ڈھونڈنے میں بہت دیر کر دی. مثلا فرض کریں یہ کشتی سمندر میں چلی جاتی ہے، میں ابھی آپ کو سے سوال کرتا ہوں تاکہ آپ بھی ذاکرین اہل بیت میں شمار ہوں، ذکر کرنے والے، تاکہ کشتی پانی میں چلی گئی ہے اور ہچکولے اس کو بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہم باہر کھڑے ہیں، تو کیا ہم کشتی کے سوار کہلائیں گے؟ نہیں، کسی صورت میں بھی کشتی کے سوار نہیں کہلائیں گے. اچھا، کشتی میں کربلا والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حضرت علی اکبر تشریف فرما ہیں، جناب قاسم تشریف فرما ہیں، تمام شہداء کربلا وہاں موجود ہیں، اور وہ کشتی خدا نہ کرے ٹوٹ جائے اور ہم باہر کھڑے ہیں، اور باہر کھڑے ہو کے ہم مثلا رونا شروع کر دیا، گریہ کر رہے ہیں، تو ہم کشتی کے سوار کہلائیں گے؟ نہیں، ہم کشتی کے سوار، ہاں ہم مظلوم پر رونے والے کہلائیں گے. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ مظلوم کا جو غم ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو مظلوم کے غم میں رونا، مظلوم کے غم میں گریہ کرنا، یہ بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن کشتی کے سوار نہیں کہلائیں گے. اسی طریقے سے کشتی میں جو بیٹھے ہیں، ہم فضائل بیان کریں، جناب حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت عظیم انسان ہیں، تو ان کی عظمت بیان کریں، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے اس طرح تھے. غازی عباس کے فضائل بیان کریں کہ غازی عباس نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیا، کہا کہ میرے حسین کی طرف کسی نے غلط نگاہ سے دیکھا تو میں یوں کر دوں گا. تو کیا ہم کشتی کے سوار کہلائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کہلائیں گے فضائل اہل بیت بیان کرنے والے، اہل بیت کی خوبیاں ہم بیان کرنے والے، ان کی عظمتیں بیان کرنے والے. اور اگر ہم بتائیں جی کشتی والے تو بڑے نمازی تھے، یہ جو کل پرسوں میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ جناب مسلم کے دونوں بیٹے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دیں، ہمیں جو ہے وہ صبح کی نماز ہماری قضا ہو گئی تھی. یا جناب زینب عالیہ نے نماز جو پڑھی تھی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر، وہ کیسے پڑھی تھی شام کے راستے میں. یا شام غریبہ میں جب نماز پڑھ رہی تھی تو بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی تھی، اور امام سجاد کہنے لگے کہ آقا زادی آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو ہم کہیں جی اس کشتی میں بی بی بھی موجود ہے اور ان کی نمازیں اس طرح تھیں. تو اس طرح کہنے سے ہم کشتی کے سوار کہلائیں گے؟ یقیناً نہیں کہلائیں گے. کشتی کے سوار اس وقت کہلائیں گے جب ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا چلنا، ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہمارا گفتار کشتی والوں جیسا ہوگا تو ہم کہلائیں گے کشتی کے سوار. اور اگر ہم اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر یہ امید رکھنا کہ نہیں ہمیں کامیابیاں مل جائیں گی، کیونکہ کامیابیاں تو ہیں کہ من راکبہا، جو اس کشتی پہ سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو اس کشتی پر سوار نہیں ہوگا اس کے لیے نجات نہیں ہوگی. ایک دفعہ درود بھیج لیجیے گا بلند آواز سے محمد والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحیدریہ وعصمة الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ وعبادة السجادیہ وعلوم الباقریہ